بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے وائس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نیک خاتون عنایت رب العالمین، عابدہ، صالحہ، زاہدہ، عارفہ کاملہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے بارے میں بتائیں گے۔ معزز ناظرین، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا شمار اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ خواتین میں ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہتی تھیں اور کثرت سے گریہ و زاری کرتی رہتی تھیں۔ محترم ناظرین، جب کسی نے کثرت سے گریہ و زاری کرنے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں تو اس کے فراق سے خوفزدہ ہوں جس کو محفوظ تصور کرتی ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ نزا کے وقت یہ ندا آ جائے کہ تو ہماری بارگاہ کے لائق ہی نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی تصوف میں پہلی خاتون جنہیں شہرت دوام حاصل ہوئی، بچپن ہی میں ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ انتہائی غربت و افلاس کے باوجود آپ نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ محترم ناظرین، روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے قرآن کریم حفظ کیا تھا۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی پورا عبور حاصل تھا۔ محترم ناظرین، ایک بار بصرہ میں شدید قحط پڑا۔ بھوک سے مجبور ہو کر رشتہ داروں نے آپ رحمۃ اللہ علیہا کو عتیق نامی سوداگر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ پھر دور غلامی میں آپ کی روحانیت کے اسرار کھلے۔ محترم ناظرین، مشہور ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم و جلیل بزرگ بھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، انسان جلد باز ہے، ناشکرا بھی اور ظالم بھی۔ بنی نوح آدم کی انہی کیفیات اور جذبات کو خالق کی کائنات نے بڑے عجیب پیراہے میں بیان کیا ہے۔ کبھی کہا گیا کہ جب ہم اسے رنج و الم دیتے ہیں اور کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور نہایت شکستہ اور غمزدہ لہجے میں کہتا ہے کہ اس پر میرا کوئی اختیار نہیں، یہ سب تو آسمان کی طرف سے ہے۔ پھر جب ہم اس کی گریہ و زاری سن کر اس کے سر سے بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں اور اسے اپنی نعمتوں سے سرفراز کر دیتے ہیں تو وہ بطور فخر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے زور بازو کا نتیجہ ہے۔ انسان کی اسی منافقانہ جذبے کا نام ظلم ہے۔ شکست درخت کو اللہ کے فیصلوں سے تعبیر کرتا ہے اور فتوحات کو اپنی شکست و تدبیر کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ ولادت با سعادت۔ محترم ناظرین، 95 ہجری کی ایک بابرکت شب کی بات ہے کہ بصرہ کے ایک نیک سیرت شخص جناب شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی۔ چونکہ 3 بیٹیاں پہلے بھی موجود تھیں، اس لیے نومولود کا نام رابعہ رکھا گیا۔ اس نام کو رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سب بہنوں سے چھوٹی اور چوتھی بہن تھی۔ حضرت شیخ اسماعیل ایک سفید پوش شخص تھے۔ گھر میں تنگ دستی کا عالم تھا۔ غربت اور اسرت کے ان دنوں میں بیٹی کی ولادت ہوئی۔ محترم ناظرین، حالت یہ تھی کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہ موجود تھا کہ جس سے روشنی کا ہی اہتمام کر لیا جاتا۔ انہوں نے کبھی کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کیا تھا۔ گھر کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد ماجد سے کہا کہ فلاں ہمسایہ سے تھوڑا سا قرض لے لیں تاکہ ضرورت کی چیزیں لا سکیں۔ آپ کے والد ماجد نے اس بات کا اپنے دل میں عہد کر رکھا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، مگر چونکہ معاملہ ایسا آن پڑا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ دکھائی نہیں دیا کہ کسی سے قرض لے لیا جائے، چنانچہ بعد النخواستہ نصف شب کے وقت گھر سے نکلے اور ہمسایہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ محترم ناظرین، ہمسایہ گہری نیند سو رہا تھا، اس لیے اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دل گرفتہ ہو کر چپکے سے واپس اپنے گھر آ گئے اور پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ محترم ناظرین، خواب میں ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسماعیل، دل گرفتہ نہ ہو اور غم نہ کر، تیری یہ بچی جو آج پیدا ہوئی ہے مقبول بارگاہ الہی ہوگی، اس کی روحانی فیض سے دنیا کو فائدہ پہنچے گا اور میری امت کے ہزاروں لوگ اس کی دعا اور شفاعت سے بچتے جائیں گے۔ اگر تم اپنی غربت کی وجہ سے دل گرفتہ ہو تو پھر صبح کے وقت اٹھ کر بصرہ کے حاکم عیسیٰ زروان کے پاس جا اور میری طرف سے ایک خط لکھ لینا اور کہنا کہ تم ہر رات کو 100 بار درود شریف پڑھا کرتے تھے اور جمعرات کی شب 400 بار درود پاک کا تحفہ بھیجتے تھے، لیکن گزشتہ جمعرات کو تم نے درود پاک کا تحفہ نہیں بھیجا اور درود پاک پڑھنا بھول گئے، اس لیے اس کے کفارہ میں 400 دینار حاصل رقا کو دے دو۔ حاکم بصرہ سے جو دینار ملیں گے ان کو خرچ کر لینا۔ محترم ناظرین، حضرت رابعہ بصری کے والد ماجد جب نیند سے بیدار ہوئے تو رات کے خواب کے بارے میں سوچتے ہوئے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے کو اپنی خوش بختی خیال کیا، اور اس خیال کے آتے ہی دل پر رکت طاری ہو گئی۔ خوب روئے اور پھر جب سکون قلب بھی ہوا تو خط لکھا اور بصرہ کے حاکم کے محل پر جا پہنچے۔ دربان کو خط دیا تاکہ وہ حاکم بصرہ تک پہنچا دے۔ دربان خط لے کر حاکم بصرہ کے پاس آیا اور شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا لایا ہوا خط پیش کیا۔ محترم ناظرین، حاکم بصرہ نے جب خط پڑھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پوچھا کہ یہ خط لے کر آنے والا معزز شخص کہاں ہے؟ دربان نے کہا وہ باہر محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ محترم ناظرین، یہ سنتے ہی حاکم بصرہ دیوانہ وار دروازے کی طرف بھاگا اور شیخ اسماعیل کو سینے سے لگا لیا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ دل پر رکت کے باعث آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس نے بڑی خوشی کے ساتھ 400 دینار شیخ اسماعیل کو پیش کیے، اور اس خوشی میں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا، 10,000 دینار بطور شکرانہ غربا فقراء میں تقسیم کیے۔ اگلے دن بذات خود حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر حاضری دی اور بڑی عقیدت و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوا۔